السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ ایسا دور ہے جس میں ہر طرف فتنے پنپ رہے ہیں۔ کہیں خارجیت کا فتنہ ہے تو کہیں رافضیت کا فتنہ ہے، کہیں شرکیات کا فتنہ ہے تو کہیں بدعات و خرافات کی بھرمار ہے، کہیں اخلاقی گراوٹوں کا فتنہ ہے، فتنہ بے حجابی، فتنہ عریانیت، فتنہ برہنگی، تو کہیں فتنہ ارتداد ہے۔ آپ کو معلوم ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش والا دور ہے۔ تو ایسے پرفتن دور میں آپ سمجھتے ہیں کہ استقامت علی الدین، دین پر ڈٹ جانا، دین پر جمے رہنا، دین پر ثابت قدم رہنا، یہ کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آئیے اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فتنوں کے دور میں عبادت کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور جو فتنوں کے دور میں استقامت اختیار کرتے ہیں ایسے لوگوں کا کتنا بڑا رتبہ ہے، اور کیسا وہ طریقہ ہم اپنائیں کہ جس کو اپنا کر ہم اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے عقیدے، اپنے توحید پر مضبوطی کے ساتھ گامزن ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ فتنوں کے زمانے میں بندگی پر قائم رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے میرے زمانے میں کوئی شخص مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچتا ہے۔ جتنا ایک شخص، ایک صحابی کو مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ پہنچنے پر اور ہجرت کرنے پر جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، فتنوں کے دور میں عبادت پر استقامت اختیار کرنا، بندگی کو مسلسل کرتے رہنا، دین کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا، شرک کی آمیزوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا، اس کی اتنی ہی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، ان من ورائکم ایاما، کہ اے میرے صحابہ تمہارے گزر جانے کے بعد ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایسے دن آئیں گے، الصبر فیہن القبض علی الجمر، کہ اس دور میں صبر کرنا، استقامت اختیار کرنا، دین پر ثابت قدم رہنا ایسے ہی ہے جیسے کہ فتنوں کے دور میں، جیسے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھامنے کے مترادف ہے۔ جس طرح انسان کے لیے آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں لینا ناممکن ہوگا، اسی طرح فتنوں کے دور میں اپنے عقیدے پر استقامت اختیار کرنا، اپنے دین پر استقامت اختیار کرنا یہ بھی ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، للعامل فیہن اجر 50 رجلا، کہ فتنوں کے اس دور میں جو بندہ عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے اور بندگی کے کام کو بجا لاتا ہے، عمل کرتا ہے، ایسے بندے کو 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر منا او منہم، اجر 50 منا او منہم، یہ جو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملنے والا ہے یہ آدمی ان میں سے 50 ہوں گے یا ہم میں سے 50 ہوں گے؟ سبحان اللہ، غور کرنے کی بات ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول وہ جو 50 آدمیوں کے برابر ثواب حاصل کرنے والے ہیں وہ ہم میں سے 50 آدمی ہوں گے یا پھر انہی میں سے 50 آدمی ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل اجر 50 منکم، نہیں میرے صحابہ بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کے اجر و ثواب کے برابر اس آدمی کو اجر و ثواب ملے گا جو فتنوں کے دور میں عبادت پر استقامت اختیار کرتا ہے، بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے، عقید توحید پر استقامت اختیار کرتا ہے، عمل صالح پر استقامت اختیار کرتا ہے۔ حضرات، سب سے پہلے اور بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فتنوں کے دور میں ایک بندے کی جو بندگی ہوتی ہے اس کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں، جو لوگ دین پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں،
جو لوگ دین پر ڈٹ جاتے ہیں ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ تو سبحان اللہ سورہ حامیم سجدہ کی 2-3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، عقیدہ توحید پر ڈٹ گئے، عمل صالح پر ڈٹ گئے، رب کی بندگی پر ڈٹ گئے، رسول کی اطاعت پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو آسمان سے فرشتے یہ نوید مسرت لے کر نازل ہوتے ہیں، یہ پیغام مسرت لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری ہے تمہیں اس جنت کا جو جنت کے تمہارے انتظار میں ہے، اور جس جنت کا وعدہ تمہیں رب کے قرآن نے بیان کیا، رب کے قرآن کے ذریعے جس جنت کی خوشخبری دی گئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک کے ذریعے تمہیں خوشخبری دی گئی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور خوش ہو جاؤ، ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے اور اخروی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں تمہاری ہر ارمانیں مکمل ہوں گی، وہاں تمہارے ہر خواہش مکمل ہوں گی، وہاں تمہارے ہر آرزو مکمل ہوگی، وہاں تمہاری ہر امیدیں مکمل ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اور وہاں پر رب تمہارا میزبان ہوگا اور تم رب کے مہمان ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے اس ایپیسوڈ میں یہ بات معلوم کی کہ دور فتن میں، فتنوں کے دور میں ایک انسان کی بندگی کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اور جو بندہ استقامت اختیار کرتا ہے کس طرح دنیاوی زندگی میں فرشتوں کی معیت، فرشتوں کی صحبت اسے ملتی ہے، اور اخروی زندگی میں بھی فرشتوں کی صحبت اسے ملتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے اس کو پکڑ کر جنت کے دروازے تک لے کر چھوڑ آتے ہیں۔